بچوں السلام علیکم۔ بچوں یہ کتاب ہے تھیا's ٹری۔ یعنی یہ جو بچی ہے نا اس کا نام ہے تھیا۔ اب آپ کہیں گے کہ تھیا کوئی نام ہوا؟ بھائی دنیا میں لاکھوں کروڑوں مختلف نام ہیں، ہے نا؟ تو اس بچی کا نام ہے تھیا اور کتاب لکھی ہے جودتھ کلے نے۔ تو تھیا رہتی تھی ایک شہر میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ شہر میں کیا ہوتا ہے، گھر ہوتے ہیں، عمارتیں ہوتی ہیں، اور زیادہ گھر ہوتے ہیں، اور بہت ڈھیر ساری عمارتیں ہوتی ہیں، اور عمارتیں جو ہیں نا وہ اونچی ہوتی ہیں، کچھ مزیدار نہیں لگتی تھی تھیا کو۔ تو ایک دن تھیا کی اماں نے اسے بتایا کہ وہ جب چھوٹی تھیں، ان کا بچپن جب تھا تو درختوں سے گھرا ہوا تھا ان کا جو گھر تھا، ان کا جو مکان تھا، اور درخت جن پہ چڑھا جا سکتا تھا، درخت جن میں چھپا جا سکتا تھا، درخت جن کے نیچے بیٹھ کر اور خواب دیکھے جا سکتے تھے۔ یہ دیکھیے، یہ اماں بتا رہی ہیں اس کو اپنے بچپن کے درختوں کے بارے میں۔ اچھا، پھر پاپا نے بھی بتایا، پاپا نے بھی اسے درختوں کے بارے میں بتایا۔ کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ گرمیوں کے موسم میں اتنا مزہ آتا تھا جب وہ آم توڑتے تھے اور امرود توڑتے تھے، اور نیم کے پتے جو ہیں وہ بھی گھر میں استعمال کرتے تھے، اگر کوئی بیمار پڑے تو اس پانی سے نہاتے تھے۔ تھیا کا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ کاش اس کے پاس بھی کوئی درخت ہوتا۔ اچھا، ایک روز اکتوبر کے مہینے میں کیا ہوا کہ ایک خوبصورت سا پتا لہراتا ہوا، ہوا میں ڈولتا ہوا، وہ آ کر، اور یعنی تھیا کی جو کھڑکی تھی نا اس کے قریب سے وہ اس کے باہر سے گزرا۔ تو تھیا جو ہے وہ سوچنے لگی، اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ بہت سارے جو پتے ہیں ان کی سرسراہٹ ہو رہی ہے، اور آوازیں اس کو آنے لگی۔ یہ دیکھیے، جیسے جب ہوا چلتی ہے اور پتے ہلتے ہیں تو تھیا کو ویسی آوازیں آنے لگی، اور اس نے سوچا کہ اگر پتا ہے تو ضرور کہیں درخت بھی ہوگا۔ بات تو صحیح ہے نا؟ اچھا، اس نے دیکھا کہ سڑک پر اس کی گلی میں جہاں وہ رہتی تھی تو وہاں پر اس کی دوستیں کھیل رہی تھی سب۔ تو انہوں نے مطلب تھیا نے ان کو روکا اور کہا کہ دیکھو ذرا، دیکھو یہ دیکھیے، یہ دوستیں ہیں تھیا کی، اور یہ لوگ کھیل رہی ہیں گیند کے ساتھ۔ تو تھیا نے ان کو روک کر کہا، وہ دکھایا پتا اور کہا کہ دیکھو کیسا ہوا میں وہ ناچ رہا ہے یہ پتا، ہے نا؟ تو تم سب میری مدد کرو گی کہ یہ کہاں سے، کس درخت سے اڑ کر آیا ہے، ہم پتہ کرتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ ہمارا اپنا ایک درخت ہوگا جس پر ہم چڑھ سکیں گے، کھیل سکیں گے۔ مگر افسوس کہ تھیا کی جو دوستیں تھیں نا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، ان کو نہیں سمجھ میں آیا، کیونکہ ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ درخت ہوتا کیا ہے، تو اس لیے ان کو بالکل نہیں سمجھ میں آئی وہ بات۔ اچھا، مگر تھیا وہ اس پتے کے پیچھے پیچھے چل پڑی، اور یہ میں دکھاتی ہوں آپ کو، یہ دیکھیں، یہ تھیا، یہ جو عمارتیں ہیں اور یہ پتا اڑتا چلا جا رہا ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ بس
گول گول وہ پتا گھومے جا رہا تھا اور تھیا اس کے پیچھے پیچھے تھی. میں دکھاتی ہوں دوبارہ آپ کو. یہ دیکھیے, دیکھ رہے ہیں نا آپ, ہوا سے وہ گول گول اڑا ہے اور تھیا پیچھے پیچھے ہے. اور اچانک وہ ہوا سے ایسا اوپر اٹھا اور تھیا کو لگا کہ وہ بھی اس کے ساتھ اوپر اٹھ رہی ہے. ایک بار پھر اس نے کوشش کی لپک کر ہاتھ سے پکڑنے کی اس پتے کو, اور جب اس نے اس پتے کو پکڑ لیا تو اس کو لگا کہ وہ سو گئی ہے. ہاں بالکل, اس کو یہ دیکھیے اس کو نیند آنے لگی اور تھیا جو ہے وہ سو گئی, واقعی سو گئی. پتا جو ہے وہ اس کو اوپر لے کے اڑے جا رہا تھا اور جا رہا تھا پتہ ہے کہاں؟ چاند کی طرف, ستاروں کی طرف. یہ دیکھیے ہے نا, اوپر آسمان پر چاند اور ستاروں کی طرف وہ اڑتا چلا جا رہا تھا. اور تھیا نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت, بہت بہت حسین درخت کے پاس پایا جس کے پتے جو تھے نا وہ سفید رنگ کے تھے. اور درخت جو تھا اس نے بھی محسوس کیا, اس نے دیکھا تھیا کے دل میں کہ اور اس کو پتہ چل گیا کہ تھیا کے دل میں جو سب سے بڑی خواہش اس وقت ہے وہ کیا ہے. تو درخت نے بہت آہستہ سے تھیا سے پوچھا کہ تھیا تمہیں کیوں اپنا درخت چاہیے؟ تو تمہیں کیا اس سے اپنا گھر بنانا ہے؟ کیا تمہیں کوئی کشتی بنانی ہے اس سے؟ یا کیا لکڑیاں کاٹ کر اور اپنے لیے آگ جلانی ہے تاکہ تمہیں سردی نہ لگے, ٹھنڈ نہ لگے؟ یا کیا تمہیں اس درخت سے کاغذ بنانا ہے اخباروں کے لیے, کتابوں کے لیے؟ تھیا نے کہا نہیں, مجھے صرف درخت اس لیے چاہیے تاکہ میں اس پر چڑھ سکوں اور کھیل سکوں, اور تاکہ میں اس کے نیچے بیٹھ کر اس کی چھاؤں میں اور خواب دیکھ سکوں, سپنے دیکھ سکوں. تو درخت نے پتہ ہے کیا اس کو مشورہ دیا؟ درخت نے کہا کہ اچھا تو پھر تم جاؤ اور ایک بیج بو, اور تم اس کو باقاعدگی سے پانی بھی دینا, اس سے محبت کرنا, اس سے باتیں کرنا. جب تھیا اٹھی نا تو گھر کے باہر تھی وہ, اور اس نے اپنا وہ جو بیج تھا وہ پکڑا ہوا تھا, اور اس کا جو دل تھا بس ایسا پھٹا جا رہا تھا, بالکل جیسے وہ جو خواب تھا نا وہ مطلب خوشی کے مارے. اور اس نے ایک چھوٹی سی جگہ میں جو اس کو ملی وہاں پر وہ بیج بویا, اور روزانہ پانی دینے لگی اور اس سے بہت پیار کرنے لگی اس پودے سے. مطلب جب وہ ایک روز وہ پودا نکلا, یہ دیکھیے یہ تھیا, یہ اس کے امی ابو, اور یہ پودا جو آخر کار اگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا کہ تھیا جب جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی تو درخت بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑا ہو رہا تھا, اور پھر تھیا کی شادی ہو گئی, تھیا کے اپنے بچے ہوئے, اور تھیا کے بچے بھی اس درخت کے نیچے بیٹھ کے سوچا کرتے تھے, خواب دیکھا کرتے تھے, اور پھر تھیا کے بچوں کے بچے ہوئے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ تھیا کے شہر جائیں نا تو آپ کو وہ درخت اب بھی وہاں ملے گا. یہ دیکھیے, یہ رہا, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کتنے بڑے بڑے درخت ہیں یہاں پر بھی, اور کس قدر اونچے اونچے درخت ہیں, ہے نا, اور بہت سارے مختلف طرح کے درخت ہیں. جیسے اس کتاب کے اس آخری صفحے پہ آپ دیکھیں,
یہ سب درخت بنے ہوئے ہیں. تو یہاں بھی جو درخت ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے کتنے اونچے اونچے اونچے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کس قدر اونچے درخت ہیں. تو درختوں کی تو کچھ کوئی بات ہی اور ہے نا. اوپس چلیں، خدا حافظ بچوں.